اور قبیلہ بھی قریش جیسا جس کی پورے ملک میں سیادت تھی۔ عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تھی کہ کوئی شخص کسی سے پناہ طلب کرے وہ اس کو پناہ نہ دے۔ یہ عربوں کی تاریخ میں پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ اب کئی سال تک مختلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے، کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ نہ طائف والوں نے پناہ دی، نہ عرب قبائل نے پناہ دی۔ اب کے معاملے کی نوعیت کیسی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والے قریش تھے، آپ کو نکالنے والے جو سارے عرب کے قائد تھے۔ اسی پس منظر میں انصار سے بیعت کے وقت ابو لہیثم بن التیہان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا لیں گے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ایک اور وجہ بھی تھی، وہ قبائل جو سرحدی علاقوں میں آباد تھے ان کے اپنے ہمسایہ غیر عرب حکومتوں سے معاہدے تھے۔ وہ بھی ڈرتے تھے کہ آپ جیسی متنازع شخصیت کو ساتھ لے جائیں تو ان حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ منا کے میلے میں گئے، وہاں بنو شیبان بن سالبہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی، انہوں نے آپ کے پیغام کو سراہا، مگر آخر میں ہانی بن قبیصہ نے کہا، ہم کسرا شاہ فارس کی مملکت کی سرحد پر بسے ہوئے ہیں، شاہان فارس سے ہمارے معاہدے ہیں، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں شاید وہ بادشاہوں کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس دور میں آپ کتنا بے بس محسوس کرتے تھے، اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ کہا جاتا تھا، ان کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے۔ پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ روایت بھی البدایہ والنہایہ کی ہے۔ مکہ کے آخری 3 سال حمایت تلاش کرنے میں گزر گئے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ بعض قبائل نے کہا کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں؟ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یثرب کے قبائل اوس اور خزرج کو اس کی توفیق عطا کی، اور ان کی آمادگی کا ایک خاص نفسیاتی پس منظر تھا۔ وہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے۔ خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پر قابض تھے، تجارتیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ یثرب کے عربوں کی معیشت کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کے یہاں مزدوری کرنا تھا۔ ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا، یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہتر اور بھلی ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے۔ یہودیوں کا اقتصاد غلبہ تھا، اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی ان سے کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق جلد ہی عرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے، تمہیں ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے۔ یہودیوں کے اس قول کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ یہود سبقت کریں ہم آپ پر ایمان لا کر آپ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ تاریخی اور سماجی اسباب تھے جس کی وجہ سے اوس و خزرج کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا،
ماننا دیگر عرب قبائل کے مقابلے میں آسان ہو گیا.